بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسرا سادھو اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں بھی ایک بادشاہ کا ہی لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اساتذہ مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علوم و فنون، ہر قسم کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ حالانکہ ہم بہت ہی بہادری سے لڑے اور جم کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن ہماری تعداد بہت کم تھی اور ڈاکوؤں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سارے ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے بھی چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلا لیا اور سب حال سنا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ رہو لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانی درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلاڑی میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت سی عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے ہو؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان رہتی ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ایک جادوئی آئینہ ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینہ کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس جادوئی آئینے کو توڑ دیا۔ عورت بولی، یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا لیکن جلد بازی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، نشہ کی حالت میں یہ جادوئی آئینہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھرپور پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ جن نے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا تھا اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلا رہا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا، پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ کیا یہی تمہارا وہ عاشق ہے؟ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دے۔ عورت بولی کہ پہلے تو مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟
پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن غصے کی حالت میں تھا اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں بندر بنا دیتا ہوں تاکہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکو اور لڑکیاں تم سے ہمیشہ دور رہیں۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینہ تک ادھر ادھر پھرتا رہا، آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے، میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا، میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور اس نے مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا، اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے گئے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوش نویس ہوگا، یعنی کہ اچھا لکھنے والا ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتا ہو تو ہمارے ساتھ چلے اور بادشاہ سے ملے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی امتحان لے لیا جائے۔ میں یہ کاروائی دیکھ رہا تھا، میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے حالات سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند اشعار لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے لوگوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے بہت حیران ہوتے تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنی زنانہ خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میری کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر محرم ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے اور کسی نے جادو کر کے بندر کی شکل میں اسے بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا، یعنی کہ ایک دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کر کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے جن سے کہا کیا اے ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی اور پھر سے شرارت شروع کر دی؟ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی سے تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی، بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی، دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹی اور اس میں 2 بلیاں لڑتی ہوئی نکلی۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑیے نے پنجے مارے، انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا، صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی مگرمچھ بن کر حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا اور سامنے 2 شعلے بھڑکتے ہوئے نکلے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جن اور شہزادی شعلہ جوالا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن
लेकिन शहजादी उन शोलों को बराबर ठंडा करती रही। फिर एक चिंगारी मेरी आंख में गिर गई और आंख बुझ गई और मेरा आंख खराब हो गया। बादशाह और दूसरे लोगों पर भी शोले गिरे। हम इस मुसीबत से परेशान थे कि शहजादी अपनी असल सूरत में जाहिर हुई और कहने लगी कि जिनको तो मैंने जला दिया है, जल्द थोड़ा सा पानी ले आओ ताकि इस बंदर को उसकी असली सूरत में ले आओ, क्योंकि मेरा भी काम तमाम होने वाला है और चंद मिनट की ही मेहमान हूँ। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने उस पर दम करके मेरे ऊपर छिड़का तो मैं फौरन अपनी असली हालत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर हो गई। ये हालत देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खो बैठी। बादशाह को भी बेहद सदमा हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि ये मुसीबत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नाजिल हुई है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब जब मैं तुम्हें देखूंगा तो नौजवान बेटी का गम ताज़ा हो जाएगा। चुनांचा मैं उसी वक्त रोता हुआ वहाँ से चल दिया और साधु बनकर आज ही बगदाद में आया हूँ। अब जुबैदा ने उसका किस्सा सुनकर कहा कि तुम्हारा कसूर माफ़ करती हूँ और तुम्हें इजाज़त है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने भी बाकी लोगों का हाल सुनने की इजाज़त चाहिए और एक तरफ खड़ा हो गया। अब तीसरा कलंदर उठा और अपनी दास्तान शुरू की। अगली कहानी हम आगे की वीडियो में समाअत फरमाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हों। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।